دکھلا دیں گے بدن اپنا۔ ہمیں دنیا سے کیا مطلب، مدارس ہے وطن اپنا۔ لائن میں بیٹھے پیچھے والے جو ہے آ جائے۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو انسان بنایا، اور انسان میں بھی حق تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا۔ ویسے بھی انسان اشرف المخلوقات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں اچھائی حاصل کرنا، برائی کرنا، بلائی کرنا، تابعداری کرنا، سرکشی کرنا، یہ سب صلاحیتیں رکھی ہے۔ ان صلاحیتوں میں ہم لوگ اچھی باتوں کو اختیار کریں، بلائیوں کو، نیکیوں کو۔ ان نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی تقویٰ ہے کہ آدمی گناہ کو چھوڑ کر صحیح راہ پر جائے۔ یہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے نزدیک تم میں سے جو ہے معزز وہ ہے جو پرہیزگار ہو۔ کہ آدمی گناہ سے بچے۔ اس گناہ سے بچنے کی وجہ سے آدمی اپنا صحیح خدا تعالیٰ سے تعلق بھی پیدا کر لیتا ہے۔ ان اولیاء الا المتقون، کہ پرہیزگار ہی اللہ کے دوست ہیں۔ اور اللہ والوں کی جن صفت کو قرآن نے بیان کیا، ان میں ایمان اور تقویٰ ہی کو بیان کیا۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ سنو اللہ والوں کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا۔ کون ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ الذین آمنوا، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، یعنی وہ لوگ جو پرہیزگار، گناہوں سے بچتے رہتے ہیں، نیکی کی راہ پر جاتے ہیں۔ تو اللہ سے جس تعلق آدمی کا خصوصی تعلق یہ تقویٰ سے ہوتا ہے۔ اب حق تعالیٰ شاہنوں نے جو دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے، اس میں تقویٰ کا جو سبب ہے، ایک سبب روزہ بھی، کہ آدمی رمضان آ رہی ہے، آدمی کو پرہیزگار اور متقی بننے کا ایک کورس ہے، کہ جس طرح آدمی روزے میں نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ عورت سے صحبت کرتا ہے، ایسے ہی گناہ سے بچتے ہوئے ہم ہو جائے، گناہ سے بچنے والے بن جائے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، کہ ایمان والو، کتب علیکم الصیام، کہ تم پر روزہ فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ تم سے پہلے لوگوں پر، جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا، تاکہ آدمی روزہ سے گھبرا نہ جائے، بلکہ حق تعالیٰ نے اس روزہ کو ہلکا ہو جائے اس لیے کہا تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیا تھا۔ پھر فائدہ بتایا، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ کیا یہ صفت پیدا ہو جائے کہ ہم لوگ گناہ سے بچتے رہیں، نیکی کی راہ پر جائے۔ تو یہ گناہ سے بچنے کے لیے کہ روزہ ہمیں دیا، اور رمضان کا یہ مہینہ جو ہے ہم پہلے سے اس کی تیاری کریں۔
جیسے ایک کسان آدمی ہے، غلہ بونے سے پہلے کھیتی کو جو ہے صفائی کرتا ہے اور ہل چلاتا ہے، ٹریکٹر چلاتا ہے اور کھیت کو صاف کر دیتا ہے، بارش ہوتی ہے تو بیج بوتا ہے۔ ایسے ہی رمضان کی تیاری کے لیے نبی علیہ السلام رجب کے چاند دیکھتے ہی اللہ سے دعا مانگتے تھے کہ اللہم بارک، کہ اللہ برکت دے فی رجب و شعبان، کہ اللہم بارک لنا، کہ اللہ برکت دے ہمارے لیے فی رجب و شعبان، کہ رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں، وبلغنا رمضان، اور رمضان تک پہنچا دے، کہ ہمیں اتنی زندگی دے کہ ہم رمضان کی برکتیں حاصل کریں۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے پہلے دعا مانگتے تھے، جیسے کسان کھیتی کی تیاری بارش سے پہلے تیاری کرتا ہے، تاجر آدمی کوئی تجارت کی جو سیزن آتی اس سے پہلے مال دکان میں لے آتا ہے، ایسے ہی آخرت کی کھیتی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دین دیا ہے، یہ احکامات دیے ہیں۔ ان احکامات میں نماز ہے، روزہ ہے، تو اس میں روزہ یہ فرائض میں سے اس کا منکر کافر ہے، ہم اس کو جو ہے ایسا معمولی نہ سمجھے۔ جو آدمی روزہ کو معمولی کمینہ آدمی سمجھتا ہے، ورنہ روزہ رمضان میں اللہ رب العزت کی برکتیں رحمتیں اترتی ہیں۔ حدیث شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں کہ آدمی رمضان کی تیاری، تو رمضان کی تیاری کے لیے کہ چلو آدمی تندرست ہو تو ہی تو رمضان کا روزہ رکھ سکے گا، تو نبی علیہ السلام رمضان میں دعا سکھاتے تھے۔ حیات الصحابہ میں حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو رمضان میں دعا سکھاتے تھے، اللہم سلمنا لرمضان، کہ اللہ تو سلامت رکھ رمضان کے لیے۔ کہ ایک آدمی بیمار ہے یا کسی فساد میں پھنس گیا ہے یا سونامی آ گئی یا زلزلہ ہو گیا، تو رمضان تو ہے لیکن خود آدمی کچھ نہیں کر سکتا، تو پہلے دعا مانگی کہ اللہ ہم کو سلامت رکھ۔ ایک آدمی بیمار ہو جائے، کچھ کام کا نہ رہے، تو رمضان تو لوگوں کی گزرے گی لیکن اس کا نہیں گزرے گا، تو پہلا جملہ نبی علیہ السلام جو پہلی بات یہ دعا مانگتے تھے کہ اللہم سلمنا لرمضان، کہ اللہ تو ہم کو سلامت رکھ رمضان کے لیے، کہ ہم تندرست رہے، وسلم رمضان لنا، اور سلامت رکھ رمضان کو ہمارے لیے، اس لیے کہ رمضان ہے، ہم تندرست ہیں لیکن حالات ایسے ہیں، سونامی آ گئی، زلزلہ آ گیا یا لڑائی ہو گئی جس میں آدمی بجائے رمضان کے گھر رہنے کے جیل میں پہنچ گیا، یا طوفان ہوا، لوگ جھگڑنے لگے، کرفیو لگ گیا، کچھ نہیں کر سکتا آدمی، تو یہ دوسرا جملہ نبی علیہ السلام جو مانگتے تھے اللہ تعالیٰ سے کہ وسلم رمضان لنا، کہ تو سلامت رکھ رمضان کو ہمارے لیے۔ اب ہم عبادت بھی کی، لیکن عبادت کے لیے قبولیت شرط ہے۔ ایک آدمی انڈا لاوے، مرغی کے رکھے لیں گے، سارے گندے ہیں تو کوئی کام کا نہیں، ایسے ہم عبادت کریں حق تعالیٰ قبول کریں، سلامتی کے ساتھ ہم رہے بھی، رمضان بھی سلامت رہے، ہم بھی سلامت اور اللہ قبول کرے، تو نبی علیہ السلام حق تعالیٰ سے تیسرے دعا مانگتے تھے وَسَلِّمْهُ لَنَا مُتَقَبَّلًا، کہ سلمہ لنا، کہ اس کو تو سلامت رکھ قبولیت کے ساتھ۔ تو یہ دعا بھی مانگے ہم کہ خود تندرستی کی دعا مانگے، عافیت کی دعا مانگے، رمضان مل جائے تو ہم اللہ سے عافیت کی دعا مانگے، سلامتی کی دعا مانگے، یہ نبی علیہ السلام مانگتے تھے۔ کیوں کہ رمضان جب داخل ہو جاتا ہے رمضان، تو اللہ تعالیٰ جو ہے آسمانوں کے دروازے کھول دیتے ہیں،
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل شہر رمضان فتحت ابواب السماء۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان داخل ہو جاتی ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے، آسمانوں سے رحمتیں، برکتیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات اور نعمتیں اترتی ہے۔ تو یہ رمضان میں ساری نعمتیں، ساری برکتیں اترتی ہیں، اللہ فضل فرما دیتے ہیں۔ وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اس لیے کوئی مسلمان اگر مر جائے رمضان میں تو اس آدمی جو ہے حساب سے بچ جائے گا قبر کا۔ تو یہ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ ہم ایسے کوئی گناہ کے کام نہ کرے جو جہنم میں ہمیں لے جائے۔ اس وقت رمضان کے ہم بہت ناقدری کرتے ہیں۔ نمبر 1 میں بہت سے جوانوں کو دیکھتے ہیں جوا کھیلتے ہیں یا کیرم کھیل کر وقت برباد کرتے ہیں، یا کرکٹ کی میچوں کو جو سرتی ہے یہ حرام ہے، تو ان میچوں کو کھیل کر اپنے اوقات کو ہم برباد کرتے ہیں، یا دوسرے کوئی بھی گناہ ہم کریں اس سے بچیں۔ یہ رمضان کی ناقدری ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس لیے کہ اگر ہم نے اس کی ناقدری کی تو حالات بدلیں گے۔ ہم دیکھتے ہیں ملک کے حالات بھی جو ہیں بگڑتے جا رہے ہیں۔ تو یہ رمضان میں ہم لوگ اس کی قدر کریں، قرآن کی خوب تلاوت کریں۔ رمضان میں چند کام کرنے کے ہیں، جن میں سے ایک تو تلاوت قرآن، کیونکہ رمضان اور تلاوت قرآن کا خاص تعلق ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں روزہ سفارش کریں گے، روزہ کہے گا کہ اللہ اگر اس کو عذاب دے تو میں تیرے لیے رکھا تھا۔ روزہ کی سفارش سب سے بڑی سفارش ہوگی، اور قرآن کہے گا کہ اللہ اس کو عذاب دیتا ہے، مجھے اپنے کلام سے نکال دے۔ تو اللہ تعالیٰ روزے کی سفارش اور قرآن کی سفارش کو جو ہے قبول کریں گے۔ اس لیے روزہ بھی رکھیں۔ ہمارے بہت سے جوانوں کو، یہ ہوٹل ہمارے یہاں چالو رہتی ہے اور بہت سے جوان کھاتے ہیں رمضان، یہ ناقدری ہے۔ ہم میں اور چھگن مگن میں کیا فرق؟ یہ چھگن مگن بھی رمضان میں کھاوے اور ہم بھی کھاوے۔ یہ رمضان کی ہم قدر کریں اور اللہ تعالیٰ سے ڈرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے کہا، اے اللہ کے رسول مجھ کو کوئی بات بتلائیے جس پر میں عمل کروں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو ارشاد فرمایا، علیکم بالصوم، کہ روزہ تم لازم کر لو، یعنی روزہ رکھو، فإنہ لا مثل لہ، کہ اس جیسا کوئی عمل نہیں ہے۔ روزے کے بارے میں تو حدیث قدسی میں ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں روزہ میرے لیے، میں ہی اس کا بدلہ ہوں، یا نا اجزی بھی، میں اس کا بدلہ دوں گا۔ تو اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے، وہ جو دے گا بہت زیادہ دے گا۔ اپنے فرشتے دوسرے اعمال لکھتے ہیں اور روزے کا بدلہ تو اللہ تعالیٰ خود عنایت کرے گا۔ تو یہ روزہ جو ہے اس کی قدر کریں۔ تو ہم لوگ جو ہیں ان رمضان میں، ہمارے یہاں جو جمبوسر ہے، کنتھاریا ہے، ڈابیل ہے، اسی طرح اور بھی جگہوں میں جوگوار ہے، پالنپور ہے، خانقاہیں چلتی ہے۔ ہمارے اکابر اولیاء جو آتے ہیں، حدیث شریف میں دوسرے اعمال میں ایک تو دعا ہے کہ رمضان میں دعا قبول کر لی جاتی ہے، اور ذکر کرنے والے بخشے بخشائے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر اللہ میں ایک تو کلمہ طیبہ کے ذکر کا کہا کہ لا الہ الا اللہ خوب پڑھو، اور استغفار اللہ سے معافی مانگو، یہ 2 ذکر بتایا۔ رمضان میں آدمی طے کر لے کہ قرآن کا 3-4 پارہ 5 پارہ پڑھنے کا روزانہ طے کرے، دوسرا استغفار 500 مرتبہ پڑھے، کلمہ طیبہ 500 مرتبہ پڑھے۔ یہ 2 ذکر اللہ میں بتایا۔ دعاؤں میں جنت مانگنے کا نبی علیہ السلام نے بتلایا کہ جنت خوب مانگو اللہ سے، اور دوزخ سے پناہ مانگو۔ تو یہ دعائیں جو ہیں، یہ دعاؤں میں صحت ہے، ایمان میں قوت ہے، جنت ہے،
اللہ رب العزت کی جو ہیں طرف سے رحمتیں اور برکتیں ہمیں اترے، ہمارے حالات کو درست کرے۔ تو رمضان کی ناقدری میں نبی علیہ السلام نے سخت وعید، ایک حدیث میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھ رہے تھے، پہلے پگتھیا پر چڑھے تو آمین کہا، دوسرے پر چڑھے پھر آمین کہا، تیسرے پر چڑھے تو آمین کہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو کہ جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، کہا کہ وہ آدمی برباد ہو، ہلاک ہو جس کو رمضان ملی اور اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ کہ رمضان میں دوسرے گناہ کے کام کریں گے، مغفرت کو کیا عذاب کو دعوت دینا ہے، اس لیے اس سے بچے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا کی کہ اللہ اس آدمی کو ہلاک کر جو رمضان پائے اور اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ دوسرا وہ آدمی کہ جس کے سامنے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس نے درود نہ پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ آدمی جب بھی نبی علیہ السلام کا نام آوے تو۔ تیسرا جس کو ماں باپ ملے ہو دونوں یا ایک اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کرے، اس کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا کی کہ اللہ اس آدمی کو ہلاک کر۔ نبی علیہ السلام کو کہا آمین کہیے، اور بھی تاکید کی بات ہے۔ اس لیے ہم دیکھیں کھیت ایک آدمی بوتا ہے، اگر سڑا ہوا بیج بوئے تو نہ اگے، یا جلا ہوا بیج بوئے تو نہ اگے۔ ایسے اگر ہم نے اس رمضان مبارک کی قدر نہ کی، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی رمضان میں گناہ کو نہ چھوڑے اور خالی اللہ کو بھوکا رہنا، اللہ تعالیٰ کو کوئی ایسا بھوکا رہنا پسند نہیں۔ رمضان میں آدمی ہم گناہوں کو چھوڑ کر توبہ کر لے اور اللہ تعالیٰ سے خوب معافی مانگے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دو اعلان ہیں۔ ایک اعلان تو ہمارا کل گاؤں کا مکتب کا جلسہ ہے، جس میں ہمارے بزرگوں میں حضرت مولانا صلاح الدین صاحب سیفی جو نقشبندیہ کے بڑے بزرگ ہیں، تو یہ آ رہے ہیں، اور حضرت مولانا ابراہیم صاحب اپنے جو ہیں، مولانا ابراہیم صاحب کا بھی بیان ہے۔ تو ہم میں سے ہر آدمی، مدرسہ والوں کی طرف سے اعلان ہے کہ عشاء جلدی مجلس شروع ہو جائے تو تمام پہنچے۔ دوسرا اعلان یہ ہے کہ مسجد میں جماعت آتی اور مسجد میں تعلیم بھی ہوتی ہے ہمارے اور دنوں میں بھی، اور مسجد میں بیان کا اعلان ہوتا ہے۔ ہم میں سے بہت سے احمق قسم کے لوگ کوئی کام نہیں بھاگ جاتے، ان سے ہماری درخواست ہے کہ بھاگے نہیں، بیٹھے جگہ دینی مجلسوں میں بیٹھیں گے، اعلان ہوتا ہے کہ تمہاری مغفرت کر دی گئی، تمہاری برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیا گیا۔ یہ بہت بڑی محرومی آدمی کا ان مجلسوں سے بھاگنا۔ اعلان ہوتا ہے، ہماری مسجد خالی ہو جاتی۔ یہ اعلان پنکھوں کے لیے، ممبر کے لیے نہیں کیا جاتا، بلکہ اس آدمی کے لیے کیا جاتا ہے جو دل رکھتا ہے۔ تو اعلان یہ کیا، بہت بڑی محروم ہے، مرنے کے ایک جھٹکے میں پتہ چل جائے گا کہ ہمیں کیا حاصل کرنا تھا۔ ان مجلسوں میں بیٹھیں گے تو توبہ کی توفیق ہوگی، اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق پیدا ہو جائے گا، ہماری پریشانیاں دور ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ ہمیں حالات میں نہیں سخت جو ہے ملوث کر دیں گے، ورنہ حالات آ رہے ہیں۔ ان حالات سے ڈرنے کے، اس حالات کو دور کرنے کے لیے ضرورت ہے ہم سدھریں گے، اللہ سے دعائیں مانگیں گے۔ اللہ تعالیٰ جو ہیں حکومتوں کو پلٹ کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ بے ایمانوں کے جو مقاصد کو فیل کر دیتے ہیں، ان کے سارے پلان کو جو ہے ملیا میٹ کر دیتے ہیں۔ ہم اللہ سے رجوع کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی خوب توفیق دے۔ یہ جماعت آئی، ان کا ساتھ دے، اور کل گھس ہے تو کل گھس میں بھی ہم لوگ ساتھ دیں۔ ابراہیم صاحب کا بیان بھی ہے، ہم بیٹھیں اور بھاگے نہ۔